کے ساتھیوں کا مشکور ہوں ذرا آپ موشن لینے دیں کہ آج کے اس عشائی میں انہوں نے شرکت کی. بہرحال بلوچستان میں جو آج پی ڈی ایم ہے، پی ڈی ایم سے پہلے ہی ان جماعتوں کا ایک اتحاد رہا ہے صوبائی اسمبلی میں، اور میرے خیال میں آج جو پی ڈی ایم بھی بنی ہے انہی جماعت کے بلوچستان کی بنیاد کی وجہ سے آج مرکز میں بھی پی ڈی ایم اس مضبوطی کے ساتھ اور ایک بہت مثبت انداز میں آگے جا رہی ہے. اس کا کریڈٹ میں کسی ایک پارٹی کو نہیں بلکہ اس بات پر میں بجانب ہوں گا کہ اس کا کریڈٹ بلوچستان سے تعلق رکھنے والی ان تمام پارٹیوں کو جاتا ہے، کیونکہ سینٹ کا موقع ہے. یہاں پہ خلائی مخلوقوں کے ساتھ ساتھ خلائی لوگ بھی، پیراشوٹر بھی آنا شروع ہوئے ہیں. تو پی ڈی ایم کی شامل جماعتوں نے پہلے بھی سینٹ کے الیکشن میں مشترکہ امیدوار کھڑے کیے، چاہے ہمیں کامیابی حاصل ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، لیکن ہمارے ساتھیوں نے جو ووٹ حاصل کیے ہیں، جب ووٹ دیے تھے وہ اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دیے تھے. کامیابی سے شاید ہمیں اتنی دلچسپی نہیں تھی جتنے کہ ہمیں اپنے اس دوستی اور اس اتحاد کو برقرار رکھنے میں جو تھی. آج بھی ہمارا یہی شیوا ہے اور ہمارا موقف ہے کہ پی ڈی ایم کی وہ جماعتیں جو انٹیکٹ ہیں. اس سلسلے میں پہلے بھی ہماری میٹنگیں ہوئی اور سینٹ کے حوالے سے مشترکہ امیدواروں کا فیصلہ پہلے بھی کیا تھا، آج بھی ہے. صرف یہ اعلان کرنا باقی ہے کہ کون سا امیدوار ہوگا، کس پارٹی سے ہوگا، لیکن جو بھی ہوگا اس کا تعلق پی ڈی ایم ہی سے ہوگا. آج بھی ہماری یہ نشست ہوئی ہے اور انشاءاللہ یہ نشست کل تک بھی جاری رہے گی جب تک کہ سینٹ کے باقاعدہ الیکشن نہیں ہو جاتے، اور نتائج اس کی جو ہے ہم آپ کو اسی دن بتائیں گے کہ کیا ہم نتائج اخذ کر سکتے ہیں اس سے. سر یہ بتائیے گا حکومت کی جانب سے 2 منٹ میں عرض کروں. مولانا صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. پی ڈی ایم کی مرکزی قیادت نے یہ طے کیا ہے کہ ضمنی الیکشن یا سینٹ کا الیکشن، ضمنی الیکشن یا سینٹ کا الیکشن مشترکہ طور پر مل کے لڑیں گے. اللہ کے فضل و کرم سے ملک کے اندر ضمنی انتخابات ہوئے، ہمارے بلوچستان میں بھی ہوئے. ان انتخابات میں پی ڈی ایم کے امیدوار زیادہ کامیاب ہوئے، باوجود اس کے کہ پنجاب میں بھی حکومت ہے پی ٹی آئی کی، اور خیبر پختونخوا میں بھی، اور یہاں بھی پی ٹی آئی یا پلس باپ یا باپ پلس پی ٹی آئی. لیکن اس اتحاد کی برکت سے ہم بڑے لیڈ سے سیٹیں جیتی ہیں. جہاں رکاوٹ ڈالی گئی جیسے کرم ایجنسی یا ڈسکا وغیرہ میں، اصل قومی اسمبلی کی ووٹوں کی ان کو ضرورت ہے سینٹ میں، تو وہاں انہوں نے پھڈا ڈالا ہے. لیکن انشاءاللہ وہ سیٹیں بھی ہم حاصل کر لیں گے. تو ہماری جو ایک تحریک میں تھوڑا سا وقفہ آیا ہے وہ سینٹ الیکشن کی وجہ سے. سینٹ الیکشن کے بعد انشاءاللہ 26 مارچ کو جو لانگ مارچ کا اعلان کیا گیا ہے، تو انشاءاللہ وہ لانگ مارچ بھی بھرپور ہوگا، اور ہم اسی طرح اس اتحاد اور یکجہتی کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں گے. اور موجودہ جو کرپٹ حکومت ہے، جو سلیکٹڈ حکومت ہے، نااہل اور نالائق حکومت ہے، نالائکیاں تو پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہیں. معاشی طور پہ ملک کو جس طرح تباہ و برباد کیا گیا ہے، غربت بڑھ رہی ہے، اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہے. تو اس وقت اگر آپ دیکھیں تو پورے ملک میں کوئی ایسا طبقہ نہیں ہے جو احتجاج کے لیے نہ نکلا ہو. ڈاکٹرز ہوں، وکیل ہوں، آپ کے طلباء ہوں، ٹیچرز ہوں، ہاری ہوں، محنت کش ہوں، کوئی ایسا طبقہ نہیں. اور اسی طرح جو ہے وہ لاپتہ افراد کے حوالے سے جو خواتین بالخصوص سڑکوں پہ نکل آئی ہیں، کوئٹہ میں بھی اور اسلام آباد میں بھی، مگر جہاں جس کے پاس اختیار نہ ہو، صرف ایک شو پیس کے طور پر
وہ کام کر رہے ہوں تو ظاہر ہے کہ ان سے کچھ ہونا نہیں ہے. تو اس حکومت کا خاتمہ اس ملک کی اور اس قوم کے لیے ضروری ہے. اور میرے خیال میں کوئی بھی اگر اس حکومت کے خلاف نہیں اٹھے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ملک اور قوم کا دشمن ہے اور خیر خواہ نہیں ہے. تو اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ ہماری اس یکجہتی کو اور اسی طرح ہماری اس تحریک کو بھی تھوڑا سا ٹائم دے دے, تھوڑا سا کوریج دے دے, تاکہ پورے ملک کے عوام جو ہے وہ اس نااہل حکومت کے خلاف اٹھ پڑی. السلام علیکم. ہاں صاحب آخری تھوڑا جی آخریہ تھوڑا تھوڑا اب مہربانی آپ کی, بڑی مہربانی, ہم مشکور ہیں. سرکاری جماعتوں کے اجتماعات ہوتے رہے, دعوتیں ہوتی رہیں, کبھی کسی بلڈنگ میں, کبھی کسی ہنہ ریسٹ ہاؤس میں, کبھی کہاں. تو اخرج جان نے ہمت کی, اپوزیشن کی پارٹیوں کو بلایا, ہمیں بڑا بہترین کھانا کھلایا. پی ڈی ایم پاکستان ڈیموکریٹک الائنس کسی شوق سے کسی اس کے لیے نہیں بنائی گئی ہے. واقعی پاکستان ڈیموکریٹک الائنس پاکستان کی تشکیل نو کرنا چاہتی ہے. اسی میں پاکستان کا فائدہ ہے. پاکستان ایک رضاکارانہ فیڈریشن ہے جس میں کوئی کسی کا غلام یا کوئی کسی کا آقا نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ماضی کی غلطیوں کو بھول کے, 70 سال میں جو کچھ ہوا ان کو بھول کے ایک نئے پاکستان کی تشکیل کریں, ووٹ کو عزت دیں, ووٹ کے نتیجے میں منتخب ہونے والی پارلیمنٹ کو طاقت کا سرچشمہ بنائیں. یہ بات پہلے ہمارے اکابرین کرتے تھے, برا لگتا تھا. غوث بخش جنجو صاحب کو 14 سال جیل کے مقدمے میں صرف اس سلوگن پہ پکڑا تھا کہ آپ کے جیب میں ایک نوٹ تھا, اس پہ لکھا تھا 1 یونٹ مرد آباد. ہم جب ایک ووٹ ایک اس کی بات کرتے تھے, ہمیں پتہ نہیں دفعہ 124 الف پتہ نہیں کیا کیا بلوچوں, پشتونوں, سندھیوں کو. اب اللہ کی مہربانی ہوئی, یہ بیانیہ پاکستان کے ہر فرد کے زبان پہ ہے کہ پاکستان میں ووٹ کی عزت ہونی چاہیے, یہاں جمہور کی حکمرانی ہونی چاہیے, پارلیمنٹ کی بالادستی ہونی چاہیے. میں نے اختر جان کو پوچھے بغیر, میں کسی بلوچ کو پوچھے بغیر مادری زبان کی اس جلسے میں کہا تھا کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ وزیرستان میں بغاوت ہے, بلوچ علاقے میں بغاوت ہے. میں سب کا چاچا ہوں. آپ صرف انٹرنیشنلی اور آئینی طور پہ بلوچ بھائی کو یہ گارنٹی دے دیں کہ آپ کے وطن کی جو نعمتیں ہیں اس پہ آپ کے بچے کا حق آئینی طور پہ ہم تسلیم کرتے ہیں. یہ حق وزیرستان کے لوگوں کو ہم بار بار کہتے تھے شامل مت کرو. اب تقریروں پہ علی پہ, فلانی دوسرے لڑکے پہ, محسن داوڑ پہ, منظور پہ 124 الف پتہ نہیں کیا کیا تقریروں پہ. پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ ہر آدمی تقریر کر سکتا ہے, ہر آدمی تنظیم بنا سکتا ہے, ہر آدمی اجتماع کر سکتا ہے. یہ آئینی گارنٹی ہے. اس پہ آپ لوگوں کو تنگ کریں گے. ہم ریکویسٹ کرتے ہیں, پاکستان کی حالت بڑی پتلی ہے. دنیا میں پتہ نہیں کتنے لوگ پاکستان کے دشمن ہو گئے ہیں. ابھی محنت کی گئی, پاکستان گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ کی طرف نہیں آیا. لوگ جو کچھ بھی کہیں, سرجان سمیت, ان سمیت جو غیر حاضر ہیں وہ سمیت, ہم پاکستان کو یہ کہہ نہیں سکتے ہمارے قبرستان یہی ہیں, ہمارے گھر یہی ہیں, ہمارے بچے یہاں وہ ہیں. لیکن پاکستان کو بنانے کے لیے ہر ملت کو ان کے زبان کا احترام ہوگا, ان کے وسائل پہ ان کا عینی گارنٹی ہوگی, ایک جمہوری پاکستان ہوگا, پھر باقی بات چلے گی. سینٹ کے انتخابات ہو رہے ہیں, پی ڈی ایم مشترکہ امیدوار کھڑے ہم نے کر دیے ہیں. ایک بات چل رہی ہے, سینٹ کا چیئرمین آیا ہوا ہے
کہ بابا تمام پاکستان میں متفقہ انتخابات ہوئے ہیں، بابا زندہ باد سنجرانی صاحب، جاؤ جام صاحب سے مل لو، حیدری صاحب ہمارے لیڈر ہیں، یہاں آدھے سینٹ کی سیٹ آپ کے، آدھے حیدری صاحب کے، نہ الیکشن ہوگا نہ بدگمانی ہوگی، خیر خیریت ہوگی. پتہ نہیں ہماری سیٹیں کتنی ہیں، 12 ہیں 14 ہیں، 12. جام صاحب کا ٹیلی فون ابھی آ رہا تھا اختر جان کے پاس. اختر جان ذرا اس میں وہ ہے، میں نے کہا بات کر لو، پرواہ نہیں ہے، رشتہ دار ہے ہمارے، اپنے بڑے جام کا لڑکا ہے، اگر وہ واقعی گڑبڑ ختم کرنا چاہتا ہے. یہ ابتدا ہے سینٹ کے انتخابات، 6 دے دیں حیدری صاحب اور اختر جان کو، 6 دے دیں بیل اور بیل کی گاڑی کو، بس پاکستان آگے ہم بات کرتے رہیں گے. پی ڈی ایم کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے. 26 تاریخ کو یہاں سے قافلے چلیں گے، لیکن ہم غریب لوگ ہیں، یہ میری ذاتی تجویز ہے، اختر جان بھی شاید اس کا حمایتی ہے. یہاں جو ہمارے لوگ رہ جاتے ہیں، ہماری تو ریکویسٹ ہوگی مولانا فضل الرحمان سے کہ جو ہمارے ساتھی ضلعوں میں رہ جاتے ہیں، یا پنجاب میں یا سندھ میں یا کراچی میں یا کوئٹہ میں یا جہاں صوبے میں، ان کو ہدایت ہونی چاہیے پی ڈی ایم کی کہ بس اپنے ڈپٹی کمشنر کے دفتر کے سامنے مہنگائی کے خلاف، بلدانوی کے خلاف، بچوں کے گمشدگی کے خلاف، ماں بہنوں کی بے عزتی کے خلاف یہاں مسلسل ہمارے دھرنے ہونا چاہیے، تاکہ ان کی طاقت بھی بچی رہے اور سارا ملک مصر کا تحریر اسکوائر تھا کیا تھا وہ بنا رہے. بس ہم جا رہے ہیں، بڑا اچھا کھانا کھائے، آپ آئے، حیدری صاحب یہاں ہیں، اختر جان جا رہے ہیں، ان کے گھر کی بیماری ہے، خدا ان کو صحت دے. کل جا کے وہ ووٹ ڈالیں گے قومی اسمبلی میں، پھر شاید وہاں سے وہ جا رہے ہیں دبئی. بس الیکشن یہاں ہوں گے، پی ڈی ایم اکٹھے الیکشن لڑے گی، پارٹی اپنے لوگوں کو ہدایت کر دے گی کہ کن کن امیدواروں کو ووٹ دینے ہیں اور کیا مقابلہ کرنا ہے. بڑی مہربانی، اللہ حافظ. سر، حکومت کی جانب سے یہ خبریں آ رہی تھی یا میڈیا میں بھی چل رہی تھی کہ جو فارمولہ ایک وہ پیشکش کی گئی ہے، یعنی کہ آپ 4 نشستوں آپ لے لیں اور 7 نشستوں پہ حکومت لیتا ہے. بائی کے برابر ہوتا ہے، بھائی اسی پہ بائی کے برابر ہوتا ہے، 50-50. جواب آ گیا نا؟ جواب آ گیا نا، برا بھائی برا. وہ کتنا چاہ رہے ہیں سر آپ لوگوں کو جو آفر کی ہے وہ کتنے سیٹوں کی ہے؟ وہ آپ تو 6 مانگ رہے ہیں، وہ انہوں نے کتنی پیشکش کی ہے، کتنے دیں؟ مولانا صاحب آپ سے میرے ساتھ تو ابھی ان کی بات نہیں ہوئی، مولانا صاحب سے چل رہی ہے. ایسا ہے کہ جی آج صبح بالکل اچانک ہی چیئرمین سینٹ کا فون آیا کہ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں. تو اس وقت میں کسی کو اطلاع بھی نہیں کر سکا. جو میرے ساتھی پہلے طے شدہ ٹائم کے مطابق وہ تشریف لانا چاہتے تھے، وہ پہنچے تھے، ملک سکندر خان باقی دوست. تو ان کا کہنا تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پنجاب کی طرح یہاں بھی بلا مقابلہ سینٹ کے ممبران منتخب ہو. میں نے کہا یہ آپ کی اچھی خواہش ہے اور ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، بشرطے کہ حساب کتاب برابر ہو، حصہ بقدر جزہ ہو. ہم اس پوزیشن میں پہنچے ہیں کہ کم از کم 5 سے 6 سیٹیں ہم جیت سکتے ہیں. ہماری پوزیشن اس وقت. تو اگر اس حساب سے دیکھا جائے، آپ بھی اپنے دوستوں سے مشورہ کریں، پھر ہمیں بتائیں. اور میں بھی جا رہا ہوں ابھی، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی بھی وہاں ہوگی دعوت میں، اور بی این پی مینگل بھی، ان کے سامنے یہ بات رکھیں گے. تو ہم آپ کے جواب کا منتظر ہوں گے. تو ابھی تک ان کا جواب نہیں آیا ہے. جام صاحب نے شاید کوئی ان کی کال آئی ہے، ابھی دیکھیں گے کہ وہ اس تناظر میں بات کرنا چاہتے ہیں یا کوئی اور. ہمارے 6 میں کوئی بھی بلوچستان سے باہر کا آدمی نہیں ہوگا، یہ گارنٹی. آپ لوگوں نے مشترکہ تو نہ ہی خریدار ہوگا، نہ خریدار ہوگا نہ بکھا مال ہوگا. جی آپ لوگوں نے مشترکہ امیدوار کی بات کی، تو آپس میں کوئی فارمولہ طے پایا؟ چونکہ آپ کی 5ویں نشست میں زیادہ مقابلہ ہوگا، اس میں آپ کی امیدوار زیادہ ہے، کوئی دستبردار ہوا ہے، کوئی متفقہ امیدوار کا فیصلہ ہوا ہے؟ نہیں، ہمارا جو بھی امیدوار ہوگا وہ مشترکہ ہوگا، وہ پی ڈی ایم کا ہی ہوگا. اور میرے خیال میں ہمارے درمیان لین دین کا رشتہ نہیں ہے، یہ رشتے ان کے پاس ہے. ہمارا جو رشتے ہیں وہ سیاسی رشتے ہیں اور نظریاتی رشتے ہیں. سر آپ لوگ
मुलाकात हुआ पेश करके चेयरमैन सेनेट अपनी निश्चित के यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करेगा, ये आइन के खिलाफ नहीं, एक चेयरमैन सेनेट अपनी निश्चित अपनी पार्टी के आइन नहीं, वो चेयरमैन सेनेट जो आ रहा है, आइन बेचारे का हाल देखो हमारी तरह है। सर ये आज सुप्रीम कोर्ट ने भी एक फैसला दिया है, उस पर आप क्या कहते हैं कि खतरा किनको था और बच कौन गए और एक्सपोज कौन हो गए? देखें, जो पिटीशन दाखिल की गई थी, इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया था उसके खिलाफ जो पिटीशन दाखिल की गई थी, खतरा उन्हीं को ही था ना। जो फैसला आया है, मैं हैरान हूँ, उस पर भी वो शादियाने बजा रहे हैं। अगर वो शादियाने बजाने थे तो उनको पिटीशन में जाना ही नहीं चाहिए था। तो हैरानगी ये हुआ है कि वो अपनी हार को भी जीत समझते हैं और अपनी जीत को तो वैसे ही वो जीत ही समझते हैं। अच्छा साहब, आपकी मुलाकात जो है नाराज जो हुकूमती अराकीन से जो हुई, 2-3 मरतबा बीएनपी का पार्लिमानी वक्त भी उनके पास गया, क्या उनकी तरफ से कोई पैगाम आगे आया है कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं? इंतखाबात के हवाले से आप तक जो है ना सिलसिला जारी है? यार देखो, वहाँ पे उस तरफ हमारे कुछ रिश्तेदार भी बैठे हैं। हम नहीं चाहते कि उनको ऐसे सदमे दें एक के बाद दूसरे, खुदा न खासा कुछ हो ना पाए, तो आस्ते आस्ते एक सदमा एक वक्त बेहतर है। सर बलूचिस्तान में इस वक्त PNP हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा है और सेनेट में भी वो उस कैंप से वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं और हो भी गया है, फार्मूला भी तय हो। मरकज़ में आप लोग एक साथ हैं, यहाँ पे कोई ये खुला तजाद नहीं कि दोनों तरफ वो खेल रहे हैं? इसका जवाब खान साहब देंगे। ये वक्त बड़ा सख्त है, ये असर का वक्त, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। कुरान करीम में कहता, कुरान करीम फरमाती वल अस्र, इस असर की कसम कि इंसान नुकसान में है, सिवाय उनके जो ईमान लाए, जिन्होंने अच्छे काम किए और अच्छे कामों के नतीजे में तकलीफ उनको में उन्होंने सब्र किया। हाँ, उस लश्कर के लोग हैं, खुदा खैर करे, मेहरबानी मेहरबानी से शिशु साथ का फायदा आप पुरानी हवाले देने लग गए, हमें अभी हम भी डर जाते हैं। असर का वक्त है, अब ये सवाल पूछा खुदा ग्रुप फोटो जो वलाड़सू यही ग्रुप ना बैठे हुए इससे ज्यादा और ग्रुप क्या होगा? ग्रुप में MP शाट ये भी नहीं है, ग्रुप जी? से एक शाट है। तो आप लोग वो करते हैं ना, कॉपी पेस्ट करते हैं या दे दो, हम भी बैठ जाएंगे। फोटो वो लगा लें, फोटोशॉप कर ले, फोटोशॉप कर दें, मेरी जगह पे किसी का सर लगा दें। नहीं लग सकता। सैनिक में तो आप लोगों का साथ ही होगा ना सर, यहाँ सैनिक में तो होंगे सर, BNP सैनिक में तो आप लोग साथ होगा। भाई ये सवाल उनसे किया जाए ना, हम तो एक साथ हैं। वो कहते हैं सेनेट में भी हम बाप पार्टी के साथ हैं। सेनेट के इलेक्शन तक अच्छा, ये जो उन्होंने फैसले किए हुए हमें मालूम नहीं, आप लोगों से बात की हुई हमसे? हम तो उम्मीद रखते हैं कि क्योंकि PDM की जो तहरीक है वो सिर्फ सूबों तक महदूद नहीं है ना, वो जो पानी जो है गदला वहाँ से, तो वहाँ से हमें साफ करना है उस गदले को, चाहे वो चेयरमैन की शक्ल में हो, चाहे वो कौमी असम्बली के स्पीकर की शक्ल में हो, डिप्टी स्पीकर की शक्ल में हो, या वजीर आजम की शक्ल में। यानी एक सीट वहाँ से भी आपको तैयार है होनी तो ये चाहिए। अगर आप इस पे खफा